ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، جہاں ہم نعت شاہ ہر دو عالم گنگناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں، ستارے ناچتے ہیں، عرش پر شق چاند ہوتا ہے، ستارے ناچتے ہیں، عرش پر شق چاند ہوتا ہے. دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں. پلٹ آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے، پلٹ آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے، اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں، اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں،
رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں جسے تم پوجتے تھے کل خدا کہتے تھے اے لوگو جسے تم پوجتے تھے کل خدا کہتے تھے اے لوگو وہی بدھ آج ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں وہی بدھ آج ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں فضائیں رشک کرتی ہے فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ صدر محترم حضرات علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں عزیز طلباء قابل احترام میری مائیں اور بہنیں ابھی آپ نے حضرات علماء کرام کا مدلل خطاب سماعت کیا ہے۔ میرے دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علاقے کے علماء اور علاقے کے عالم دین یہ آپ کی صحیح رہبری صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت ہمارے دل میں زیادہ ہونی چاہیے، ان کی باتیں ہم زیادہ سنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر والا جانتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے، گھر کی حالت کیا ہے، علاقے اور اس علاقے کا کہ حالات کیا ہیں، معاشرہ کس طرح کا ہے، یہ سوسائٹی کس طرح کی ہے، وہ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے وہ آپ کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کا جلسہ بہت دیر سے شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستوں میں ایک بات یاد رکھنا میں ہر جگہ کہتا ہوں، ملک کی کسی گوشے میں جاتا ہوں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ مغرب بعد لوگ جلسہ سننے آتے ہیں، عشاء کے بعد جلسہ دیکھنے آتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں میرے بزرگوں خصوصاً حال کے رہنے والوں یاد رکھو جلسہ مغرب بعد کرو، عشاء کی نماز 1 گھنٹہ بڑھاتا بتلائیے کہ آپ کے یہاں مغرب کی نماز 5:30 سے پہلے ختم ہے، آپ دیکھیں 6 7 8 9 5 گھنٹے آپ بعد میں سن رہے ہیں، جس سے آپ کی صبح کی نماز کو بھی خطرہ لاحق ہے، ہمیں بھی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یاد رکھتے میرے دوست بزرگوں اگر آپ جلسہ اسی طرح مناتے رہیں گے تو حکومتیں سامنے کھڑی ہوگی، حکومتیں سامنے آئیں گی، اس کو کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے خود بچ جائیے، پہلے خود اپنے جلسے پر سلیقہ مند کریے۔ میرے دوستوں ضابطے کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ عشاء کے بعد کرنا بند کرو۔ لوگ کہتے ہیں لوگ نہیں آئیں گے، میں کہتا ہوں جو آئیں گے کچھ جانور ہوں گے، وہ جتنے لوگ آئیں گے وہ صحیح ہوں گے، جتنے لوگ آئیں گے سنیں گے۔ کل میں جھارکھنڈ میں تھا، میرا خیال ہے کہ 9:20 میں دعا ہوگی، کافی مجمع، لوگوں کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی دیکھ لیا وہاں بھی یہی حال، لوگوں کا مزاج بنائیے، یہ مزاج بنائیے کہ مغرب بعد جلسہ شروع ہو۔ اب یہ ہو رہا ہے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کسی دکان میں ہے، ابھی کوئی آیا نہیں ہے، ابھی کوئی آئے گا، ابھی وہ ذمہ دار آیا نہیں، وہ کمیٹی کا ممبر آیا نہیں، وہ پریسیڈنٹ آیا نہیں۔ اللہ کے بندو یہ سب پتہ چلے گا کون پریسیڈنٹ کون کیا ہے، اللہ کے دربار میں پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں صحیح معنی میں آپ دیکھیں گے وہ جلسہ کامیابی ہوتا ہے، وہ باتیں اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ ورنہ صبح آپ پوچھئے کیا سن فلاں کا جلسہ بڑا بڑھیا تھا، وہ نمبر دینے میں لگے رہتے ہیں، لیکن کیا بات کہی گئی انہیں بتانی، یعنی آپ اپنی بات جلسے کی بیوی تک بتانے کے آپ کی یاد نہیں ہے۔ یہ حال ہمارا ہے میرے دوست بزرگوں۔ یہ جلسہ مدرسے کا، مدرسہ حفظ القرآن، اور الحمدللہ اس دفعہ وہ مدرسے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، دل خوش
خوش ہو گیا. جناب حافظ و قاری عبدالکلام صاحب میرے دوستو حضرت والد رحمہ اللہ سے ان کا بڑا تعلق, حضرت مولانا محب اللہ صاحب دامت برکاتہ, یہ حضرت والد سے بڑا والدانہ تعلق تھا. حضرت والد بھی سے بہت محبت کیا کرتے تھے. الحمدللہ مدرسہ ترقی کی طرف گامزن ہے. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, یہ آپ حضرات کی دعا, آپ حضرات کے اس تعاون سے آپ کا یہ مدرسہ, میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, چمکتا دمکتا مدرسہ آج میرے دوست دیکھ کر دل خوش ہو گیا. آج بھی حضرت امیر شریعت کے ہاتھوں اس مدرسے کی دوسری منزلے کی بنیاد رکھی گئی ہے. میرے جوانوں, میرے بھائیوں, جس طرح یہ منزلہ خوبصورت بن گیا ہے, اوپر منزلہ بھی انشاءاللہ خوبصورت بنے گا. آپ کا تعاون ہوگا, آپ کی محبتیں ہوگی, آپ کی دعائیں ہوگی, وہ ادارہ چمکتا رہے گا, ادارہ چمکتا رہے گا, پھلتا پھولتا رہے گا. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, آج جلسے واعظ و نصیحت کی محفلیں بہت ہوا کرتی ہیں. آج ہم نے رسم بنانا شروع کر دیا, جلسے کو بھی رسم کے طور پر کرنا شروع کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہم پروگرام نہیں کیا کرتے. علاقے میں جائیے, گاؤں گاؤں میں پروگرام ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, جلسے کمیٹیاں جلسے کی کمیٹیاں بنتی ہیں. نوجوانوں, میں نے ایسی کمیٹیوں کو دیکھا ہے کہ جو جلسہ انصار کراتے ہیں, ان کے گھر کا حال خراب ہے, ان کی زندگی بگڑی ہوئی ہے, ان کی زندگی سنت کے خلاف, ان کے گھر کا ماحول سنت کے خلاف, ان کی شادیوں میں چلے جائیے, ایسا لگتا ہے کہ کسی مسلمان کی شادی نہیں ہے. میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا نام نہیں رہے گا, اسلام باقی نہیں رہے گا, اسلام میرے دوست بزرگوں نام کا رہ جائے گا. آپ مسلمانوں کو محلے میں جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا یہاں کوئی مسلمان رہتا تھا, یہاں کوئی مسلمان رہتے ہیں, یہاں کوئی مسلمان بستے ہیں. میرے دوست بزرگوں, اگر آپ ان کے محلے کی مسجدوں میں چلے جائیں, نماز کے وقت پتہ چلے گا یہاں کے مسلمان موجود نہیں ہے, مسجدوں کی صفیں بتا رہی ہے, مسلمان گاؤں میں نہیں ہے, مسلمان گھر میں نہیں ہے, مسلمان محلے میں نہیں ہے. میرے نوجوانوں, مسجد بتا دے گی, صبح کی نماز میں چلے جائیے. میرے نوجوانوں, اگر آپ امام نہ رکھتے, اگر آپ مؤذن نہ رکھتے, مسجد میں اذان دینے والا کوئی نہ ہوتا, مسجد سے میرے نوجوانوں کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہوتا. مسجد خیر آباد اس طرح ہو رہی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے میرا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے. آج پوری دنیا مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے در پہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ثوبان راوی ہے, ابو داؤد شریف کی روایت فرمایا, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہاں کہ ایک زمانہ آئے گا, فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکل فی رابصتها, فقال قائل من قلة نحن يومئذ, وقال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل, ولينزعن الله من صدور قلوبكم المهابة منكم, وليأسفن الله في قلوبكم الوهن. وقال قائل وما الوهن يا رسول الله, قال حب الدنيا وكراهية الموت. میرے آقا نے فرمایا, ایک زمانہ میں امت پر ایسا آئے گا, آپ دیکھیں گے جس طرح بھوکے لوگ
وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے تعلق نہیں، ہم نے قرآن خانی کے لیے رکھا ہے، قرآن ہم نے رکھا ہے بچی کو شادی میں دینے کے لیے، قرآن تاکوں میں سجایا گیا ہے، آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کہتا ہے یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، یہ ان کے دل پہ تالا لگ گیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ کہتا ہے ان کے دل پر مہر لگ گیا ہے، ان کی نگاہوں پر پردہ ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، جس طرح کفار مکہ قرآن کہتا ہے یغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، میرے دوست بزرگوں کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، قرآن سننا نہ سننے کا اعلان کیا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا عبداللہ ابن امیہ، وہ یہ کہتا ہے مسلمانوں کا پیغمبر اگر تم میرے سامنے اگر آسمان پہ تمہاری یہ سیڑھی اتار دی جائے، اس پہ تم جاؤ، اللہ کے دربار میں جاؤ اور دستاویزات لے کے آؤ، تمہارے ساتھ 4 فرشتے آئے جو اس بات کی گواہی دے تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے آخری نبی ہو، تم اللہ کے رسول ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ وہی عبداللہ ابن امیہ ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، ابو سفیان کے ساتھ آتا ہے، نبی پاک کا دیوانہ بن جاتا ہے، نبی پاک کا میرے دوست بزرگوں فدائی بن جاتا ہے، نبی پاک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ جان جائے تو جان دیں گے، جو مال جائے تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جہو جلال دیں گے۔ آج میرے مسلمانوں، اگر آج کوئی غیر اللہ کے نبی کے مذاق اڑاتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے نام کا مذاق اڑاتا ہے، میرے دوستوں میرے بزرگوں، قبر پہ تھوکنے والے کے منہ پہ آتا ہے بھلو کو عیب لگانا، کوئی مذاق نہیں، وہ تو غیر ہے، وہ تو کافر ہے، مشرک ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ آج ہماری زندگی دیکھیے، ہمارے گھروں میں سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ہمارے اپنی زندگی کے اندر سنتیں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں سنت نہیں ہے، شادیوں میں، خطبے میں، عقیقے میں، تقریبات میں سنتیں غائب ہیں۔ آج میرے مسلمانوں، ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو انگلیاں اٹھاتے ہیں، الزام دیتے تھے ان کو، قصور اپنا نکل آیا۔ میرے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه، اسلام کا قرآن صرف رسم کے طور پر ہوگا۔ جیسے میں نے بتلایا، آج قرآن پڑھنے والے، آج قرآن سمجھنے والے، آج قرآن سمجھانے والے موجود ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا میرے دوست بزرگوں، ان لوگوں سے دنیا خالی ہوتی جائے گی، آپ پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ مطبوع زوائد کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اگر کوئی بچہ، اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے دوست بزرگوں قواعد کی ریاض کر کے، تجوید کی ریاض کر کے پڑھتا ہے، برابر پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ، اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ آج ظاہر ہے۔ یہ مدارس ہیں، ان مدارس کی قربانیاں ہیں، یہ علماء ہیں، یہ ائمہ ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم زندہ ہیں، آج اسلام زندہ ہے، اسلام باقی ہے، اسلام قیامت تک بھی آیا ہے۔ قرآن پڑھانے والے باقی، قرآن سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے میرے دوست بزرگوں آج زندہ موجود ہیں۔ میرے نوجوانوں، ان مدارس کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، وقت نہیں ہے۔ عظیم مہمان مکرم جو رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب زندگی سننا ہے، حضرت امیر شریعت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی حضرت امیر شریعت سے پوچھئے، جمعیت علماء کا ایک پروگرام مرکز روڈوں میں ہوا اور پورا مجمع، پورا میدان بھر گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ 9:20 تک حضرت امیر شریعت کی دعا پر اس کا اختتام ہوا۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، جلسہ دیر تک نہ کرو۔
ورنہ پھر پریشانی اٹھانی پڑے گی. پھر کبھی موقع ملا آپ سے تفصیلی بات کرنے کا, مجھے بھی وقت نہیں, میں جھارکھنڈ سے آیا ہوں, تھک گیا ہوں. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, مدرسہ حفظ القرآن کی حفاظت فرمائے. اس یہاں جتنے لوگ ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, میری ماں بہن سب کو اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کی عمر میں حیات میں اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ اس ملک میں امن و امان عطا فرمائے, ظالموں کے تسلط کو ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.